اسٹارٹ کیا کوئی بات کٹ کرنا پڑے گا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس جو ہے پیج نمبر ہے 18 سورۃ البقرہ اور آیات ہیں 113 سے لے کر 119. پہلی آیت ہے وقالت الیہود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامة فیما کانوا فیہ یختلفون. دیکھیں یہود و نصارہ اہل کتاب، ان کی تاریخ تو سن چکے ہیں. اب ان کے درمیان جو ان کے آپس کے تعلقات کس طرح تھے اور ان کی شرانگیزیاں کیا تھیں. تو یہود نے کہا، چونکہ جماعت ہے، نصارہ لیست، کسی بنیاد پر نہیں، کوئی چیز نہیں، علی شیء، کسی چیز پر نہیں. اسی طرح نصارہ نے کہا، یعنی عیسائیوں نے، یہود کسی چیز پر نہیں. اچھا واو حالیہ، جبکہ سارے کے سارے یہود ہوں کہ نصارہ ہو کتاب پڑھتے ہیں. تورات یہود کے پاس اور انجیل نصارہ کے پاس، اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کسی بنیاد پر نہیں. اچھا بعد میں چل کر انہوں نے رسول امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں، مگر یہاں وہ ان کا آپس کا ذکر ہے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. اسی طریقے سے کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ان کی جیسی بات. تو ابھی یہاں سمجھنا ہے کہ کون ہے یہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، جس میں کہ وہ اختلاف کر رہے تھے. تو تینوں کا بیان ہوا، یہود، نصارہ. اور یہود نصارہ کو کیا کہیں گے؟ اہل کتاب. تو انہیں لا یعلمون نہیں کہہ سکتے، وہ یعلمون میں آئے. اور یہ کون؟ یعنی تاکہ آسانی رہے، الذین لا یعلمون، کفار مکہ. چونکہ مکہ والوں کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، اس لیے ان کا شمار کس میں ہوتا تھا؟ لا یعلمون، جسے امی کے نام سے مشہور ہے. تو یہ خاص خاص نکات جو ہے میں واضح کر رہا ہوں، تاکہ اس لیے کہ ہر ایک چیز کا فاعل معلوم نہ ہو تو مفہوم غلط ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا سرسری ترجمہ ہوا کہ چل رہا ہے. جو انہوں نے بھی یہی کہا، کیا کہا کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ یہ کچھ بھی نہیں. نبی اگر ہوتا تو طائف اور مکہ کی بستیوں میں کسی اور شخص کو، کوئی مالدار شخص. تو یہ تینوں کی باتیں ہوئیں. اب اسے سمجھنا ہے. سب سے پہلے لیست ہے نا، لیست، اور ایک ہے لا. تو لا بھی تو آتا ہے، لا کے معنی نہیں. تو لیست میں اور لا میں فرق ہے. لا جو ہے حرف ہے. عربی ڈکشنری میں ایک ہوتا ہے کلمہ. تو کلمے کی پھر قسم ہے اسم، فعل اور حرف. تو یہ لا حرف ہے یعنی نہیں، اور لیست حرف نہیں، صیغہ ہے. تو قرآن شریف میں آپ دیکھیں گے لیس، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسن، لست، لستما، لستم، لستی، لستما، لستن، لستو، لسنا. دیکھو الستو بربکم ہے نا. تو یہ لست فعل ہے، اسے کہیں گے صیغہ. جب صیغہ کہیں گے تو فعل، تو اس کے 14 صیغے بنتے ہیں. تو لست اور لا میں لا تو کسی چیز کی نفی کر دو، لیکن یہاں شدت ہے، یعنی کسی بنیاد پر نہیں. بہت بڑی بات ہے.
جی بھائی لا آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، لیکن لست میں کسی چیز کو تسلیم نہیں کرنا. اچھا اب یہ کب کہا انہوں نے، یہ شروع کہاں سے ہوئے؟ تو ہم جب بھی کوئی بات بتاتے ہیں تو یا تو بخاری مسلم یا کوئی حدیث جو صحیح ہو تب بقول ابن عباس کہ کب سے شروع ہوا. کتابیں ان کے پاس تھی، بہت مشہور ہے نجران جیزان. یہ چونکہ شام کے قریب ہے اور شام جو ہے روم کے قریب ہے تو اکثر لوگ مسیحی عیسائی یہاں پر رہتے بستے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ میں ہوئی، لوگ جوگ در جوگ دیکھنے کے لیے آئے. اب مدینہ والے کے تو بہت آسان تھا، سامنے اسی مدینہ کے اطراف میں قبیلے تھے، وہ جو یہودیوں کا قبیلے تھے نا، بنو نذیر، قینقاع اور قریظہ، وہ بھی آتے تھے. تو یہ وہاں سے ایک وفد آیا کہ بھائی ملے رسول سے، اس لیے کہ ہر طرف مشہور ہوا کہ بھائی نبی آیا ہے مکہ سے ہجرت کر کے، اور پھر ان کی جو ترقی تو آئے قافلہ، ایک وفد آیا، قافلہ آیا. اب جب مدینے میں پہنچا تو یہ اہل کتاب تھے تو وہ مدینہ والے بھی آئے دیکھنے کے لیے. تو ایک شخص نے کہا کہ تم کسی بنیاد پر نہیں، تم کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے رد میں کہا تم کچھ بھی نہیں. تو یہ ان میں تکرار ہوئی. تو یہ ہے وہ وقالت الیہود لیست النصارى علیہ سے. اب انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم بھی کتاب پڑھتے ہو، تم بھی کتاب پڑھتے ہو. ان کی کتاب میں عیسی ابن مریم کا ذکر ہے، عیسی ابن مریم کی کتاب میں تورات کا ذکر ہے، اور کیسے انہوں نے بیتوں کی بات کہی. تو یہ ہے اس کا پس منظر. اب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں توجہ دے رہے ہیں کہ تم میں اور جن کے پاس کتاب نہیں ان کے میں فرق کیا. تمہارے جیسی بات تو انہوں نے بھی کہی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے لگے تو انہوں نے بھی یہی کہا. تو سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو، یعنی کہ فرق کیا. ویسے ہم کبھی پیغام دیتے ہیں بھائی ہم لوگ تو قرآن کو تھامے ہوئے ہیں، یا کہ جو ایک انسان مبلغ ہے دعوت دیتا ہے اور عوام ہے، تو عوام اگر کوئی غلط بیانی سے کام لے تو ہم میں اس میں فرق ہے، ہم اسے اچھے طریقے سے اسے اپنائیں اور سنجیدگی سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین طریقے سے نصیحت کیا کرو. تو یہ پہلے سے دستور چلا آ رہا ہے شریعت مطہرہ کا. تو بہرحال ان کے اندر یہ خامیاں تھیں، چونکہ شرنگیزی ان میں بسی ہوئی تھی. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، یہود نصارہ یہود، اور ظاہر ہے کہ مشرکین بھی کفار جنہیں ایمان کی توفیق نہیں نصیب ہوئی. اب اسی بات کو آگے لے جا رہے ہیں. سنیے ابھی اس میں تو بڑی داستان ہے یہود نصارہ کی، اور جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ تاریخ ان کی بات کی اب پڑھتے رہیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہے؟ دیکھو ایک تو ظلم کون سا، ان الشرک لظلم عظیم. جی شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جگہ پر کسی کو رکھنا، یا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو مقام ہے اس سے اسے نیچے اتارنا. یہی شکلیں ہوتی ہیں شرک میں. جیسے کہ بیماری سے شفا دینے والا کوئی دوسرا، تو کیا اللہ تعالیٰ شفا نہیں دیتے؟ مانگنا ہے دولت تو کسی اور سے، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں سنتے؟ لیکن یہ اور چیز بیان ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہے. تو دیکھیے جو لوگ روکے، ممن منع، روکے منع کرے، ہے نا. مساجد اللہ، مساجد جمع مسجد کی ہے نا، اور اللہ یعنی اللہ کے گھروں سے روکے. اب اس کی تفصیل ہے ان یذکر فیہا اسمہ، کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، نام لیا جائے نا، ذکر کیا جائے. سب سے بڑا ظلم، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے ظلم.
دوسرا وہ صحافی خرابیہ، خراب اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور کوشش کرے اس کے تخریب کاری میں. اب اردو میں ہم اس طرح ترجمہ کریں گے. یہ لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی حق نہیں کہ اللہ کے گھروں میں داخل ہوں سوائے اس کے کہ خوف زدہ ہوں، مطلب ان کے دل میں رعب ہو. ان کے لیے دنیا میں خزی، رسوائی، اور آخرت میں بڑا عذاب. اب اس کا بھی پس منظر بہت بڑا ہے. پہلی بات تو یہ، تفاسیر جو ہے نا، آپ کوئی بھی تفسیر لیں، اس لیے میں نے سمجھایا کہ مساجد کس کی جمع؟ مسجد. اب وہ پیش بعض تفاسیر میں بیان کیا کہ اس سے مراد بیت المقدس. تو بیت المقدس تو ایک ہی تھی نا، بیت المقدس تو ایک ہی ہے. اس کا مطلب کہ مساجد. تو دوسری کون سی؟ مکہ، مکہ کی مسجد. تو پھر تیسری کون سی؟ مساجد جمع ہے، اور بھی مسجدیں تھیں. اور آج تو بالکل ثبت ہو گئی آیت، کتنی مسجدوں سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے کہ اس میں داخل نہ ہو. لہذا صرف بیت المقدس ہی نہیں. ایسا بیت المقدس اس جگہ کا نام ارض مقدسہ ہم پڑھ چکے ہیں، چونکہ زمین فیمیل ہے تو مقدسہ. اور وہاں جو مسجد ہے اس کا نام کیا؟ بیت المقدس، اور یا اقصی بھی کہتے ہیں، وہ چونکہ مکہ سے دور ہے اس کے لیے. تو اب کیا اس میں کیا یعنی لوگوں کو روکا گیا؟ روکا گیا چونکہ بیت المقدس سب سے پہلے ایک ایسی مسجد ہے، اس کی جو امتیازی شان ہے. یہ اور بات ہے کہ وہاں اجر ملے گا 500 کا، اسے نہ دیکھیں، مگر اس کی امتیازی شان ہے، غور کریں. ہاں جی، کہ یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، اور امت محمدیہ بھی مانتے ہیں. ایسی کوئی مسجد ہے دوسری؟ کعبۃ اللہ کو صرف مسلمان ہی مانتے ہیں. تو یہ اس کی امتیازی شان ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. اور مساجد کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن ایک بلیغ ہے، جامع ہے، تو ساری مسجدیں آ گئی اس میں، اور روکا گیا. مسجد حرم سے بھی تو روکا نا جی. تو اب ہوا کیا؟ یہ بیت المقدس ایسا ہے، کئی جنگیں ہوئی یہود نصارہ. اب میں اس تاریخ میں نہیں جاتا، بخت نصر کا بھی اسی میں نام ہے. کئی دفعے جنگیں ہوئیں اور اسے ڈھا دیا گیا. عیسی ابن مریم کے پیروکاروں نے یہودیوں کو مسجد میں داخلے سے روک دیا، چونکہ ان کی سلطنت قائم ہو گئی تو روک دیا. تو سب سے بڑا ظلم ہوا نا. اچھا اب بھی کہاں جانے دیتے ہیں؟ تو اجازت لینا پڑتی ہے، پرمیشن لینا پڑتا ہے. حالانکہ مسلمانوں کے قبضے میں بھی آ چکی تھی. خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حاصل کیا تھا. تو یہ جو خلفشار مسجد اقصی میں چلتا رہا ہے اور آج بھی ہے ایک دوسرے کو. اچھا اس میں جگہ بھی الگ الگ ہے. اب جیسے کہ یہود اسے کیوں اپنا تسلیم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان ساروں کی پیدائش وہیں ہوئی، اور یہ حقیقت ہے کہ سارے نبیوں کی پیدائش وہیں ہوئی، مولد بھی اور کیا اسے کہتے ہیں مدفن بھی. اچھا بیت اللحم نام سنا ہوگا آپ نے، وہ نصارہ کہتے ہیں کہ عیسی ابن مریم کی وہاں پیدائش ہوئی. اچھا قبلہ بھی انہوں نے الگ بنایا ہے. یہود وہ جو دیوار ہے اس کا نام کیا؟ گریا ایسا کچھ دیوار کا نام ہے. ہاں نہیں، بیت لحم عیسائیوں کا، اور یہودیوں کا دوسرا وہ دیوار ہے. دیکھو دیوار کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. ہاں جی، وہ ان کا قبلہ، وہ ان کا قبلہ، ایک کا غربی ایک کا شرقی. یعنی یہ اختلاف کیے ہیں. ہمارے خانہ کعبہ کی طرح نہیں ہے کہ سب ایک طرف رک کریں. یہ ان میں اختلاف رہا ہے اور ابھی تک ہے، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا قبضہ ہو. تو یہ اس کی امتیازی شان میں نے بتایا. اور چونکہ یہاں کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، تو وہاں روکا گیا اور اب بھی روکا جا رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور ظاہر ہے کہ آج کل دنیا میں جو ہو رہا ہے، مساجد سے کو توڑ پھوڑ جا رہا ہے، اسی میں ہے. اچھا اب اس کے بعد کیا ہے؟ صحافی خرابیہ. تو خراب تو ہم جانتے ہیں بھائی خراب، لیکن یہ کہ تعریف نہیں جانتے. کہ تعریف کے لیے تو سیکھنا پڑے گا نا. بھائی خراب کسے کہیں گے؟ کہ ایک چیز کو استعمال کرنا، یعنی اس میں عیب ہو گیا، نقص ہو گیا کہ استعمال کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے. یہ تعریف ہوئی. تو ہر آدمی تعریف نہیں بیان کر سکتا. بھائی کھانا اب اسے استعمال نہیں کر سکتے تو خراب ہو گیا.
بھائی آپ کی گاڑی آپ اس کو اسٹارٹ نہیں کر سکتے تو کیا بولتے خراب ہو گیا. یہ ہے خراب تخریب. تو اب تخریب یعنی کیا؟ چونکہ اسے سمجھنا ہے. اگر اردو کی تعریف نہیں سمجھیں گے نا تو یہ عربی کا خراب نظر نہیں آئے گا. اب خراب یعنی کیا؟ تو خراب کی تخریب کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ ڈھا دیا جائے تو لوگ اندر جانے سے رک گئے نا، یہ ہے. دوسرا معنوی اعتبار سے، جیسے کہ صلح حدیبیہ میں آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ، تو وہاں کوئی حرم شریف کی تخریب کاری نہیں ہوئی تھی، مگر واپس لوٹ آیا. احرام اوڑے ہوئے تھے، جانے نہیں دیا. اس کا بھی نام تخریب ہے. تو تخریب میں کیا دیکھنا پڑے گا؟ ایک ظاہری اور ایک باطنی، معنوی. جسے باطنی کہتے ہیں نا معنی کے اعتبار سے. تو ایسا ہوا اور ایسا ہوتا رہا ہے. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ، کیونکہ اللہ کے گھر میں کسی کو جانے سے روکنا، معنوی طور پر منع کرنا. اور تو یہود نے نصارہ کو روکا، نصارہ نے یہود کو روکا، اور مشرکین نے مسلمانوں کو روکا. یہ سلسلہ. اور آج بھی اکثر دنیا جو ہے دشمن اسلام ہے وہ مسلمانوں کو روکتی ہے. اور جو ہو رہا ہے ڈھا رہے مساجد، سب اس آیت کا مصداق ہے. سب سے بڑے ظالم ہیں. اچھا، اب یہاں ان لوگوں کی طرف لوٹتے ہیں. ان کا جو پس منظر ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں داخل ہوں گے مسجد میں مگر ڈرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے، اور یہی ہوا. جب فتح مکہ ہوا تو یہ مشرکین مکہ جو بھاگے ہوئے تھے وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے. اب انہیں ڈر ہوا نا. اچھا، واپس بھی آنے کے لیے انہیں ڈر لگتا تھا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، حرم سے رات خانے کعبہ میں. تو کیسے ڈر پیدا ہو گیا؟ اچھا، پناہ لینے کے لیے بھی کسی سے اطلاع لینا پڑتی تھی. انہیں ڈر تھا کہ کوئی مار نہ دے. تو کئی لوگ آئے، دوسروں کے ذریعے پناہ لی. حضرت اکرمہ کا قصہ میں نے بتایا ہے کہ وہ بھی بھاگے ہوئے تھے. تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کی بیوی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کہ میں انہیں لے آؤں، تو پناہ ملی، آ کے اسلام لایا. تو یہ ہے وہ ڈر خائفین. اب سزا دیکھیں، کوئی بھی ہو، آج بھی اگر کوئی مسجد میں کوئی، اور مسجد ہی نہیں، کوئی بھی معبد وغیرہ جو بھی ہیں، مسجد ہے، کنیسہ ہے، گرجا ہے، یا غیروں کے معبد ہیں، کوئی بھی ہو، توڑنے کا تو حکم نہیں دیا نا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ احترام کرنے کا حکم دیا ہے. تو جو کوئی بھی اس قسم کی حرکت کرے گا، اللہ کا نام لینے سے روکے گا، ظاہری طور پر، معنوی طور پر، تو کیا ہے؟ فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی، ذلت، اور آخرت میں بڑا عذاب. تو دنیا میں رسوائی انہیں مل رہی ہے، کیونکہ ان کی جو پوزیشن ہے آپ سبھی جانتے ہیں. یہ اپنے پیروں پر قائم نہیں ہے. یہ زندگی کیا کہ خود کے پیروں پر انسان کھڑا نہ ہو، دوسرے کے سہارے پر. تو دوسرے کا سہارا اور اللہ کا سہارا بہت فرق ہے. بھائی ہم اللہ کے سہارے پر ہیں، اطمینان ہے، وہ ہمارا نگہبان ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. اور جو دوسروں کے سہاروں پر ہیں وہ تو ذلت کی زندگی ہے. تو یہ بھی اس میں سبق ہے. تو اور پھر رہا سوال کہ آج کی یہ ذلت اور ہے، کل قیامت میں بھی عذاب ہوگا. تو جو یہود و نصارہ اور مشرکین جنہیں ایمان کی توفیق نہیں ہوئی، تو ان کو جو ہے دنیا میں تو ذلت ہوئی اور آخرت میں انہیں بڑا عذاب ہوگا. اب یہی سلسلہ چل رہا ہے. تو اب سنیے، اب یہ بھی بڑی داستان ہے جو آگے آیتیں آ رہی ہیں، تو غور سے سنیے گا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. دیکھیں، بہت اہم خلاصہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ مشرق مغرب اللہ کے لیے. ایک چیز، تم جہاں بھی اپنا رخ کرو، فثم، ثم نے، ثم اور ثم میں فرق ہے. فثم یعنی تو وہاں اللہ کو پاؤ گے. تو گویا کہ ظرف مکان، ظرف زمان. تو یہ ثم کا خیال رکھنا. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں. اب اس کا پس منظر کیا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ مشرق مغرب اللہ کے لیے؟ ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ مشارق کیا اور مشرق کیا اور مشرقین کیا، چونکہ اصل اس کا پس منظر، لیکن پھر بھی مختصر کر دوں چونکہ مشرق بہت سارے ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں. یہاں سورج آج کتنے بجے طلوع ہوا، تو اپنے یہاں کب طلوع ہوا ہوگا، آسٹریلیا میں کب طلوع ہوا ہوگا، یہ حساب سے بھی ہے. اور ویسے بھی سردی موسم میں
چونکہ کچھ لوگ نئے بھی ہوں گے نا، وہ سورج اپنا رخ اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے، تو اس میں آج بحث میں نہیں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی 2 مشرق کہا، کبھی جمع اور کبھی مشرق. آج کا پس منظر کچھ اور ہے، اور یہ بہت غور سے سنیے گا. بات یہ ہے کہ قبلہ اول کون سا، جیسے کہ ہم نے مضمون میں اشارہ کیا ہے، قبلہ اول تو کیا جواب ملے گا؟ بیت المقدس، ہاں، یا مقدس. ٹھیک ہے، تو پھر سب سے پہلے گھر کون سا تعمیر ہوا؟ ان اول بیت وضع للناس. ہاں، وہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ. جی، تو پھر قبلہ اول وہ کیسے ہوا؟ یہ کئی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو آج میں باقاعدہ تحقیقی طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ یقیناً کعبہ شریف پہلے تعمیر ہوا. کس نے تعمیر کیا؟ آدم علیہ السلام نے، فرشتوں کے تعاون سے. 40 سال کے بعد بیت المقدس. جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر نو کی، سلیمان علیہ السلام نے تعمیر نو کی جناتوں کی مدد سے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے. یہ تو واضح ہوا. اب ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے آواز کہاں سے دی؟ مکہ. اور وہ مکہ شریف میں جو پابندیاں ہیں، طواف وغیرہ، وہ سب کچھ کیا کرتے تھے. اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ انبیاء کی کثرت بنی اسرائیل میں، وہ کہاں؟ بیت المقدس میں ہے نا، ان کا مولد بھی، مدفن بھی. تو وہ جو نماز ادا کرتے تھے وہ قبلہ کس کو بناتے تھے؟ بیت المقدس کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا تعمیر کیا؟ اب یہ بہت یعنی غور سے سنیں کہ قبلہ اول کیسے کہے جانے لگا. اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. اور میں کئی دفعے درس میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ جب مدینہ سے لوگ آئے تھے مینا میں حج کے موسم پر، تو پہلے چند لوگ بیعت کیے، بعد میں 73 کے قریب لوگ بیعت کیے اور مسلمان ہوئے تھے. تو مصعب بن عمیر کو، یہ بھی قصہ غور سے سننا، آپ پڑھیں گے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو مصعب بن عمیر کو ان کی تعلیم کے لیے بھیجا تو مدینہ پہنچ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مکے میں تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ تو وہاں ماحول بنا تو ہجرت کر کے گئے ہیں نا. تو وہ پڑھاتے تھے تو نماز بھی باجماعت ہونے لگی، جمعہ بھی قائم کر دیا. تب آپ کو کیا ملے گا؟ مدینہ منورہ میں سب سے پہلا جمعہ قائم کیا کس نے؟ مصعب بن عمیر نے. اب آپ بولیں گے ایسا کیسا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلا جمعہ قائم کس نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب آپ کیا سوچیں گے اس میں؟ بالکل صحیح ہے. مصعب بن عمیر کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے گئے تھے، مکی تھے نا. تو چونکہ قرات میں ماہر تھے تو مدینہ میں جمعہ ہجرت سے پہلے کس نے قائم کیا؟ مصعب بن عمیر. اور ہجرت کے بعد کس نے قائم کیا؟ ہاں، تو فرق ختم ہوا نا بھائی. کئی لوگ فرسٹ کلاس میں پاس ہوتے ہیں تو سبجیکٹ الگ الگ ہوتا ہے نا. تو اب یہ آپ کو سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہوگی. اب سنیے گا. تو بیت المقدس اکثر انبیاء بنی اسرائیل کے، وہ ان کا قبلہ تھا. کس کا؟ یہود کا بھی، نصارہ کا بھی. البتہ جہت میں فرق تھا، ایک کا وہ بیت اللحم اور ایک کا وہ دیوار. ٹھیک ہے، وہ اردو میں شاید اس کا گریا ایسا کچھ نام ہے. جی، بہرحال وہ آپ نام بول دیا انگریزی میں، شرقی اور غربی. اب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کہاں رک کر کے نماز پڑھتے تھے؟ یہ سمجھنا ہے. اگر یہ سمجھے نہیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ جانتے ہیں مکبر خانہ یعنی اذان خانہ کہاں ہے؟ دیکھو، ہم تو طواف شروع کرتے ہیں کہاں سے؟ حجر اسود سے. نماز کہاں، امام کہاں کھڑا رہتا ہے؟ مقام ابراہیم. یوں کہیں مقام ابراہیم کے حجر اسود کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے رہتے تھے؟ مکبر خانہ کے آگے، یعنی حجر اسود سے لے کر رکن یمانی ہے نا، تو یہاں. اب جب بعد میں پھر حکم ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ادا کرتے تھے، کیوں؟ سامنے بیت المقدس. ابھی تو خانہ کعبہ کا طواف ہوتا تھا، عمرے ہوتے تھے، حج ہوتے تھے، نماز کے لیے حکم نہیں تھا. اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا،
تو قریش تو اسی کو مانیں گے نا. ہاں اچھا، اب خاص اہم نقطہ یہ ہے کہ جب ہجرت ہوئی تو وہاں تاریخ میں لکھا ہے 16 یا 17. اب یہ ان کا کنفیوژن ہے. ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رخ کرتے تھے؟ بیت المقدس. صرف کعبہ میں فرق تھا کہ کعبہ سامنے ہے لیکن وہ رخ کہاں ہوتا تھا؟ بیت المقدس. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، دلی چاہت. دوسرے کے پر ہے اس کا ذکر کہ ہم نے دیکھا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ جو چاہتے ہیں اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں. تو اچھا 17 مہینے میں یہودیوں کا کوئی اعتراض نہیں تھا، چونکہ وہ کہاں کہتے تھے کہ یہ دین ہے آسمانی اور کہاں رخ کر رہے ہیں؟ بیت المقدس. وہ تو کہتے تھے یہ تو ہمارا ہی دین ہے، ہمارے دین کا ایک جز ہے، اسی لیے تو مخالفت کرنے کا حکم ہوا نا. مگر یہاں یہ بات نہیں تھی. تو پھر حکم ہوا، اور وہ تو آپ جانتے ہیں کہ عصر کے پہلے حکم ہوا، عصر کی پہلی نماز پھر خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے پڑھائی گئی. جبرائیل امین آئے، بتلا دیا. وہ تو مسافت تو سوال ہی نہیں آتا ہے، یہاں رک کریں. تو مسجد نبوی کا جو امام کی جگہ ہے وہ سیدھا خانہ کعبہ کی طرف. یہ سمجھ میں آیا؟ اب جب اسے قبلہ اپنایا گیا تو یہودیوں نے شرائط شروع کر دی. یہ کیا پہلے اللہ بیت المقدس کی طرف تھا اور مکے کی طرف چلا گیا؟ تو یہ تو کہتے تھے نا زکوٰۃ بحکم ہوا تو بولے کیا اللہ تعالیٰ کیا فقیر ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا مشرق ہو یا مغرب ہو، اللہ تو ہر جگہ ہے. اب اس کا پس منظر دیکھیں، سمجھ گئے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مگر پہلے جو بیت المقدس کی طرف تھا وہ بھی نماز ہوئی. کیوں؟ اللہ کا حکم تھا. اور اب جو خانہ کعبے کی طرف ہوا کہ اس طرف رخ کریں، کیوں؟ اللہ کا حکم تھا. تو چاہے مشرق کی طرف رخ کرو چاہے مغرب کی طرف، اللہ کا حکم ہونا چاہیے. تو اللہ ہر طرف ہے. ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں مشرق مغرب سمجھنے کے لیے، باقی کسی کا جنوب کی طرف بھی ہو سکتا ہے. یہ تو جیسے سمت گول ہوتا ہے نا، تو اسے ذہن میں رکھیں. تو یہ کہا جا رہا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اب یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ مطلب یہودیوں نصارہ تم اتنی تنگی کیوں کر رہے ہو کہ خالی بیت المقدس کی طرف رخ کرے؟ اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے. آج ہم نے کہہ دیا کہاں؟ خانہ کعبہ کی طرف. اچھا اس میں حکمت کیا ہے؟ جیسے کہ آگے آپ پڑھیں گے، اس میں حکمت یہ ہے کہ کون اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے. اصل یہ ہے تمہارے پاس تورات ہے، تمہارے پاس انجیل ہے، ہم نے حکم دیا کہ خانہ کعبے کی طرف کرو تو تمہیں بھی چاہے کہ خانہ کعبے کی طرف رخ کرو. یہ تو امتحان ہے، اصل حکمت یہ ہے. مگر انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تو یہ اس کا پس منظر ہے. اب سنیے مزید ان کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. یہود نصارہ اور یہ لا يعلمون. اب لا يعلمون سے آپ جانتے ہو کون یہ؟ اچھا کبھی یہودیوں کو بھی لا يعلمون کہا گیا، مطلب ہے کہ جاننے کے باوجود بھی نہیں جانتے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی. اب جو نئے آئے ہیں وہ غور سے سنیں، کبھی بھی ولد کا معنی بیٹا نہیں کرنا. اولاد بیٹا بیٹی، ولد کے معنی بیٹا بیٹی. تو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. سورہ توبہ آیت نمبر 30. اور مشرکین نے کیا کہا کہ جعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، انہوں نے فرشتوں کو فیمیل بنا دیا. تو یہ سب سورہ توبہ کی 30 نمبر آیت لکھیں اور زخرف کی 19 نمبر، یہاں پر آپ کو ملے گا. یہ مطلب ہے کہ اللہ کے اولاد مقرر کی، کسی کو بیٹا کسی کو بیٹی. تو فرشتوں کو یہ کفار مکہ نے بیٹی بنایا. تو کہتے ہیں کہ سبحانہ، تو اگر یوں پڑھیں گے تو بہت اچھا ہے. غور سے دیکھیے، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، وقف کریں. سبحانہ یعنی کون؟ اللہ پاک ہے. اور اگر ولدن کو سبحانہ سے ملائیں گے تو سوچنے والا کیا سمجھے گا کہ آپ ولدہ کو سبحانہ کہہ رہے ہیں.
دیکھیں نا، تو یہ فرق ہوتا ہے محققین کا جو غور کرنا چاہتے ہیں. تو جو غور کرنا چاہتے ہیں وہ اکثر وہ رکا کرتے ہیں. بہرحال ایک قاری جو ہے عام ہے تو اس کے تو یہ دقائق یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گا نا، مگر سمجھ رہے نا کہ ولدا، رک جائیے، سبحانہ یعنی اللہ پاک ہے، اور آسمان زمین میں جو کچھ ہے سارے کے سارے اس کے فرما بردار ہیں، تو اس سے بیٹا اور بیٹی اختیار کرنے کی ضرورت کیا، یہ بتایا جا رہا ہے. اب سنیے، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. آسمان و زمین کا بنانے والا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا تو ہو جاتا، کہتا ہے کہ کن فیکن. تو اب یہ نوٹ کر لیں، بدیع پیدا کرنے والا بھی ترجمہ کیا ہے، مگر فرق ہے، ایک تو خالق ہے نا، خالق اور بدی میں فرق ہے. اب دیکھیں آپ غور سے سنیں، فرشتوں کی پیدائش ہوئی، جناتوں کی ہوئی، پھر کس کی ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی. کس سے؟ مٹی سے. تو اس کو بدی نہیں کہہ سکتے، تو بدی کسے کہیں گے؟ کسی چیز کا وجود نہیں تھا. تو آسمان زمین کے لیے بدیع. بھائی آسمان زمین اللہ تعالیٰ نے بنائے، کس چیز سے بنائے؟ کچھ بھی نہیں تھا. تخلیق آدم مٹی سے. تو یہ فرق ہے بدی میں. تو بدی میں یعنی کیا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بدایا، بالکل شروع سے. تو شروع کا مطلب پہلے کچھ نہیں. تو یہ فرق ہے خالق میں اور بدی میں، اور یہ ہم آپ کو فرق بتاتے رہتے ہیں. اور پھر سب اس کے فرما بردار ہیں، تو ضرورت ہے کیا اسے کسی کو لڑکا بنانے کی؟ اللہ تعالیٰ کو چاہتا تو بغیر کسی چیز کے بنا دیتا. اچھا، پھر بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ کن، اسے کہتے ہیں تکوینی. تکوینی کیوں؟ اب یہ تکوینی کہتے ہیں تو کیا بھائی تکوینی کن سے؟ تو کسی کو بیٹا کیوں بنائے؟ ہو جا تو ہو جائے گا. یعنی کہ مثال اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں بیٹھے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، یہ تکوینی کے مقابلے میں تشریعی، تشریعی سمجھتے ہیں نا، جیسے میل فیمیل کے ملاپ سے تخلیق ہو، تو اسے کہتے ہیں تشریعی. اور تکوین یعنی کن فیکن. تو اسے ذہن میں رکھے گا. اب پھر لا يعلمون، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية. نہیں، زبر نہیں ہے، سنیں. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. یہاں رکنا ہے. تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون. اسی طرح کہا جو نہیں جانتے. کون؟ کفار مکہ. کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتا؟ کہتے تھے کہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دو، یہ جو بنجر زمین ہے باغیچہ بنا دو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح کہا ان کے پہلے لوگوں نے. وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آرین اللہ جہرتاً، انہوں نے بھی یہی کہا تھا. لیکن کیا ہے؟ مثل قولہم، ان کے جیسی بات. تو ان کے جیسی بات جو بنی اسرائیل نے کہی وہی کفار مکہ کہہ رہے ہیں. اب اس کی شرائط، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے، ملتے جلتے، جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، تشابہ یہ لفظ شروع سے آتا رہا ہے اور آئے گا. یعنی کیا ہم کہتے ہیں؟ مشابہت، تشبیہ، شبہ، شبہ، یہ الفاظ آئیں گے. تو ظاہر ہے کہ ہم اس کے پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ شک سے پہلے کا مرحلہ ہے. پہلے مرحلہ کون سا؟ تشابہ، متشابہ، شبہ، شبہ، اور پھر شک، اور پھر اس کے بعد ریب. تو کئی دفعے بیان کر چکے ہیں. تو مطلب ہے کہ تشابہ یعنی ان سے ملتی جلتی چیزیں. تو شبہ کسے کہیں گے؟ کہ بھائی دو لڑکے آئے یا دو لڑکیاں آئی، ابھی ہمیشہ جڑواں ایک ہی جیسے ہوتی ہیں، تو وہ مشابہ ایک جیسی لگ رہی ہیں نا، تو سمجھ میں نہیں آتی ہیں بڑا کون سا اور بڑی کون سی اور چھوٹا کون سا، یا ایک ہی دن میں پیدا ہوئے ہوں. تو یہ ہے شبہ. تو عیسی ابن مریم کے بارے میں جب وہاں پہنچیں گے تو یہ بڑے تفصیل سے ہے. فی شکن اور مریبن اور شبہ، شبہ لہم، کیونکہ عیسی ابن مریم کو بقول ان کے انہوں نے صلیب پر چڑھایا. اصل میں ہوا کیا تھا؟ دوسرا ایک شخص تھا تو ان کو شبہ ہوا. بعد میں وہ شک میں چلے گئے، ارے
تو پھر وہ دوسرا شخص کہاں ہے؟ بعد میں مرب میں چلے گئے، حیران پریشان ہوئے. تو بہرحال یہ ابھی سے نوٹ کریں، آگے سمجھنے میں کام آئے گا. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم تو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں مگر کس کے لیے؟ لقوم یوقنون. جیسے سورہ بقرہ میں آخر میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، اصل یقین کا مسئلہ ہے. جنہیں یقین ہے وہ آسانی سے سمجھتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے. دیکھیے، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا. رسالت کیسی رسالت؟ برحق، سچی پکی، اور آپ بشارت دیں اور آگاہ کریں. تو یہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ نذیرہ کے معنی جو ڈرنا ہے نا وہ مناسب نہیں معلوم ہوتے. رسول ڈرائے گا کیوں؟ آگاہ کرتا ہے، تنبیہ. ہاں، تو فرق ہے آگاہ کرنے میں اور ڈرانے میں. اور تسلی کیا دی جا رہی ہے؟ آپ اتنی جد و جہد کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے یہ لوگ آپ کی جد و جہد کرنے کے باوجود بھی نصارہ بھی انکار کر رہے ہیں، یہود بھی انکار کر رہے ہیں، کفار مکہ بھی انکار کر رہے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کیا؟ علیک البلاغ، آپ پر اپنا منصب پورا کرنا، دعوت پہنچانا. وعلینا الحساب، ہم حساب کریں گے، دنیا میں کریں گے یا آخرت میں کریں گے. یہ بیان کیا جا رہا ہے. تو آج کے سبق میں جو ہے یہود، نصارہ اور کفار مکہ، ان کا تاریخی پس منظر اور خاص کر قبلے کا اسے ذہن میں رکھیے. اب یہ جو میں نے تاریخ بتلایا نا، اب آگے آیتیں آئیں گی تو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا. اصل یہ پس منظر یہ جاننا بہت ضروری ہے. اچھا، تو قبلہ اول، پہلا قبلہ کیوں؟ یہ بات تو رہ گئی، اسے قبلہ اول کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے کون سا؟ خانہ کعبہ. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اسلام آیا، وہ تو 40 سال بعد بنا. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، اور پھر بیت المقدس کس نے بنایا؟ سلیمان علیہ السلام نے. تو سلیمان علیہ السلام تو بنی اسرائیل سے ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں. ہاں، اب سمجھیں گے. تو نبیوں نے تو اس طرف اقتدا کی. جب اسلام آیا تو اسلام نے پہلے رخ کس کی طرف کیا؟ بیت المقدس. تو اس حیثیت سے ہاں، تو قبلہ اول اس لیے اسے کہا جاتا ہے. ورنہ پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے نا کہ ایسا کیسا خانہ کعبہ تو پہلے بنا، تو اس سے انکار نہیں کیا جا رہا ہے. جیسے کہ مصعب بن عمیر نے پہلے جمعہ قائم کیا. تو چونکہ جب اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 سال کس کی طرف رخ کیا؟ بیت المقدس کی طرف، اور پھر رخ مکے کی طرف کر دیا گیا، یعنی خانہ کعبے کی طرف. اس وجہ سے اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے. کھل کر بات سامنے واضح ہوئی نا. اچھا، مکہ میں تھے تب بھی وہ بیت المقدس، مکبر خانہ جو ہے نا، اذان خانہ، وہاں آپ قیام کرتے تھے، وہاں نماز پڑھتے تھے. تو رخ کہاں ہوا؟ بیت المقدس. آپ کو یہ پتا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے، اسی لیے تو مدینہ میں. یہ سوال آپ کا صحیح ہے. پیچھے ہو گیا ان کے؟ نہیں، پیچھے نہیں ہوا. ہاں، یعنی سامنے کعبہ اور اس کے پیچھے ہاں، حجر اسود اور یمن ہے نا، تو بیچ میں آ جائیے. تو ایسا رخ کریں تو کعبہ سامنے ہے، پیچھے نہیں. کعبہ سامنے ہے اور اس طرف. ہاں، سمجھ رہے ہیں نا. اچھا، جب مدینے میں آئے تو آپ کو اس کا علم تھا کہ آپ کہاں رخ کر رہے تھے؟ بیت المقدس. تو آپ نے مدینہ میں کہاں رخ کیا؟ بیت المقدس. اب سمجھ میں آیا نا، اب کھل کر واضح مجھے احساس ہوا. تو اب کوئی چیز کے سمجھنے میں باقی نہیں رہے گی کہ اسے قبلہ اول کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو کعبہ کہاں ہوتا تھا؟ سامنے ہوتا تھا. اس لیے کوئی آپ کو پریشانی نہیں تھی. باقی آپ کی یہ چاہت تھی، کیونکہ قبلہ اول تو یہی ہے نا. جب مدینے میں آئے تو چونکہ حکم کیا تھا؟ بیت المقدس، تو اس کی طرف آپ نے رخ کیا. لیکن اب چونکہ کعبہ نظر نہیں آ رہا تھا نا، سامنے نہیں تھا، اس لیے آپ پریشان تھے. اوپر بار بار دیکھ رہے تھے کہ کب وہی آ جائے اور ہم گھوم جائیں. اب یہ پوری ہوئی داستان. تو حکم ہوا. اچھا، بیت المقدس قبلہ ہے، یہ کون سے نبی سے سٹارٹ ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے اس طرف نماز پڑھی؟ ہاں، ایسا کیسا. موسیٰ علیہ السلام تھے نا، وہ وہیں تو داخل ہوئے تھے نا. جی، وہیں داخل ہوئے تھے. البتہ باقاعدہ اس کی شان جو ہے بڑی ہے. سلیمان علیہ السلام جو ہے نا، انہوں نے اس کی تعمیر نو کی ہے ان کی وجہ سے. جی قاری صاحب، آپ سوری، السلام علیکم. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت
بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہوتا تھا اور خانہ کعبہ کی طرف بھی قبلہ کی طرف بھی منہ ہوتا تھا جو آج قبلہ ہے. کیا آپ بتا رہے ہیں کہ یعنی وہ دونوں اتفاقی طور پر ساتھ ہی تھے؟ جی ہاں, ہم نہیں ساتھ نہیں, ہاں وہ جغرافیکلی ایسا ہے کہ جیسا قاری صاحب نے بتایا کہ حجر اسود اور رکن یمنی کے بیچ میں کھڑے رہیں گے نا تو کعبہ کے پیچھے ایگزیکٹلی پڑے گا وہ جی ڈائریکشن. وہ مجھے بھی کنفیوژن تھا, وہی پوچھا میں. جی بات یہی ہوئی نا کہ کعبہ یعنی وہ بیک وقت دونوں کی طرف منہ تھا ان کا. ہاں جی دونوں جی کی طرف بیک وقت منہ تھا. ہاں بیک وقت یعنی کعبہ بھی نظر آ رہا تھا اور رخ بھی, بالکل آپ صحیح سمجھے, یہی تھا. لیکن یہ کہ آپ جو ہے اس کعبے کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھ رہے تھے, کیوں حکم کون سا تھا؟ بیت المقدس کی طرف. بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال ابھی ایک کچھ بات پیش کرنا ہے تو پھر سوالات کرتے ہیں. اصل میں ہمارے ایک سامعین میں سے تھے جن کا نام ہے ڈاکٹر نذیر احمد سنگرم. یہ ممبئی میں تھے اور اپنے سامعین میں سے تھے, پابندی سے جو ہے درست سن رہے تھے. تو گزشتہ ہفتے ان کا انتقال ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ ہمارے سامعین میں سے تھے, تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اللہ مغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے خاص جو پرسان حال ہیں انہیں صبر کی توفیق عطا کرے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے برحمتک یا ارحم الراحمین. جی کہیے. اب قاری صاحب اس کے اندر سے ایک اصول کے تحت, دو اصول کے تحت تین مسئلے جو آج آپ نے بیان کی وہ میں پوچھوں گا آپ سے. جی بالکل. اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکام جو ہے وہ رہتی دنیا تک رہیں گے. جی نمبر ایک. دوسرا اصول ہے کہ سیاق و سباق اور نزول بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. جی. یہ دو اصول ہو گئے. جی. اب اس کی نظر میں ہم نے آج جو پڑھا, ہم نے آج پڑھا سب تورات کہ یتلونہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جی. تو سب تورات پڑھتے ہیں. جی. جبکہ یہ تو کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گیا سب اور تورات وغیرہ سب آج قرآن ہے اور اسلام ہے. تو یہ بیان ہم اس کی روشنی میں کہ اس کے احکام ساری دنیا تک رہتے ہیں, تو آج کوئی غلط فہمی کھا سکتا ہے نا جی. کہ بھئی یہاں اس میں تو لکھا ہے کہ, اور یہ مضارع بھی ہے یتلونہ حق تلاوتہ. جی. آج کوئی غلط فہمی کھا سکتا ہے نا کہ آج بھی تو رات ہمیں پڑھنی چاہیے. نمبر ایک بات یہ. جی بالکل صحیح. نمبر دو دنیا میں کہتے ہیں کہ لہم خزی دنیا قرآن کہیں ہے نہیں, ابھی ہم نے پڑھا. جی جی ہے آج ہی ہے. جی. فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. جی. اب یہ ہے تو یہ کیا اس حکم کا انتباہ, اس حکم کا اطلاق جو ہے وہ آج کے یہود و نصارہ پر بھی ہوتا ہے یا یہ چونکہ ان کے سامنے تھے اور وہ کر رہے تھے ان کے اوپر ہی ہوتا ہے؟ یہ دوسرا سوال. جی. تیسرا, مشرق و مغرب آپ نے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ بللہ مشرق والمغرب, مشرق والمغرب, جو ہم نے پڑھا فینما تولوا, تم جدھر بھی جاؤ ادھر منہ اللہ کا ہے. جی. تو یہ کہ آج خصوصاً سفر کرنے والوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ سفر کے اندر عمومی طور پر میں نے بھی کبھی کبھار اس کا اطلاق کیا کہ جب پتہ ہی نہیں چلتا اور میرے پاس موبائل بھی نہیں ہوتا, موبائل بھی نہیں چل رہا ہوتا, تو پھر تو میرا دل جہاں میرا دل ہوتا ہے میں وہاں کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں. تو کیا یہ عمل صحیح ہے اس آیت کی روشنی میں؟ جی. نمبر 4 جو ہے وہ آخری بات یاد رکھیں. کسی اور جگہ پر مائدہ میں غالباً پڑھا ہم نے کہ یہود و نصارہ کفارہ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. جی. تو کیا یہ بھی حکم آج تک رہے گا باقی کہ وہ اس وقت کے یہود و نصارہ تھے یا آج بھی ان کا؟ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ ہم جاتے ہیں, ہم سے کوئی بھی متاثر ہو کے یورپین کنٹریز میں ہم جاتے ہیں تو ہم سے کوئی بھی متاثر ہو کے اسلام لا سکتا ہے. تو جی. ان کے اوپر کیسے ہوگا یہ؟ بس یہ 4 ان 2 اصولوں کی روشنی میں ذرا سمجھاتے ہیں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کہا نا تورات کے بارے میں, تورات اور جو پہلی کتابیں یتلون حق تلاوتی, تو اصل میں تورات اور یہ انجیل جو ہے نا یہ قرآن شریف کا ایک جز ہے, یعنی مکمل قرآن شریف نہیں ہے بلکہ کیا ہے, ایک جز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہو, عیسی ابن مریم ہو, ایک خاص قوم کی اصلاح کے لیے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے, اور عیسی ابن مریم بھی بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی شکلوں کو سدھارنے کے لیے, جسے کہتے ہیں کہ امت کا نشأت ثانیہ.
تو اب آپ بتائیں کہ جو ایک خاص قوم کے لیے آئے اور ایک محدود زمانے کے لیے آئے وہ مکمل نہیں ہو سکتا نا. تو تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، وہ قرآن کا ایک جز ہے، اس میں جو احکام تھے وہ صحیح تھے. لیکن اب چونکہ اتم اور اکمل اور اجمل قرآن آ چکا تو جو اس کے جز تھے اور اللہ تعالیٰ نے مصلیتاً وہ حکم دیا تھا، جیسے کہ پچھلے شریعت میں 2 سگی بہنوں سے شادی ہو سکتی تھی، چونکہ آدم علیہ السلام کے یہاں یہ مجبوریاں تھیں نا، تو ایسے کئی احکام ملیں گے. اب اس کی ضرورت نہیں، لہٰذا اب وہ منسوخ ہو گئے. اب اگر کوئی تورات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے. ہاں صرف دیکھنے کے لیے اور بات ہے کہ بھائی چلو مطالعہ کرتے ہیں تو وہ تو لوگ وید کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اور چیز ہے، لیکن وہ اب عبادت اس سے نہیں ہو سکتی. اور اس کا ہم احترام کریں گے کہ کتابیں صحیح تھیں. اب جو ہے اس میں کیا کاٹا ہے کیا نہیں کاٹا. دوسرا آپ کا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا وہ قبلے کا. قبلہ تو بتا دیں. نہیں، اور آخرت، دنیا اور آخرت میں ہاں دنیا آخرت میں رسوائی صرف اس وقت کے یہود نہیں، اس وقت جو یہود ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر سہارا جن کے سہارے پر یہ زندہ ہیں وہ کھینچ لے ہاتھ تو ختم ہو جائے گا مسئلہ. اس لیے بہت کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جو سہارا دیا گیا ہے وہ پارٹی ہمیشہ آگے رہے، اور بڑی محنت کرتے ہیں. یہ خود کے قدموں پر کھڑے نہیں ہیں، یہ ذلت اور رسوائی انہیں ہمیشہ رہے گی اور آخرت میں بھی انہیں سزا ملے گی. تیسرا جی سفر میں قبلہ. ہاں سفر میں قبلہ جو ہے نا، دیکھیے یہ بالکل صحیح ہے کہ ہاں کہ سفر میں جو ہے، دیکھیے جو لوگ بحری سفر کرتے تھے پہلے وہ اچھی طرح جانتے تھے، وہ چاند کو دیکھ کر ٹیلوں کو جان کر جانتے تھے. لیکن اس میں محققین نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا موبائل خراب ہو چکا ہو یا موبائل نہ ہو تو تحری کریں. اب تحری کو کیا کریں؟ یعنی سوچیں، غور و فکر کریں اور کہ کہاں ہو سکتا ہے. جب آپ نے تحری کر لی تو آپ کا وہ قبلہ ہے، تو آپ کی نماز صحیح ہے. آپ نماز نہ ترک کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر طرف اللہ کا چہرہ ہے. نہیں، پلین میں تو کرسی پہ ہی بیٹھنا پڑتا ہاں اور پلین میں تو کرسی پر بیٹھتے ہیں. جی ہاں، تو بہرحال کوئی ہاں جی کیا اوپر ہے. اونٹ پر ہاں اونٹ پر بھی نماز پڑھتے تھے. جی تو ایسی کوئی بات نہیں، لیکن وہ اونٹ پر نفل پڑھتے تھے. نفل میں قبلے کا ہونا ضروری نہیں، یہ فرض کی بات کر رہے ہیں، اس کو فرق آ رہا. تو آپ تحری کریں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. تحری کا لفظ ہے. اور 4 ہو گئے نا، چوتھا کون سا باقی رہ گئے؟ جو کفار اور نصارہ، یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. ہاں اگر جی جی کہ آج بھی بات کا اطلاق ہوتا ہے قرآن کے حکم کا. جی ہاں آج یہ مسلمان ہو سکتے ہیں، آج جی نہیں ہوتا، مطلب کوئی بھی سن سکتا ہے. ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، ہاں. مسلمان تو ہو سکتا ہے، تو پھر کیوں گواہی؟ اصل میں جیسے کہ ہمارے یہاں تفسیریں ملتی ہیں نا، تفسیر ابن کثیر اور اردو میں ملتی ہیں، تو ان کے یہاں تفسیر اس کا نام ہے تلمود. وہ تلمود پڑھے میرے پاس یہاں موجود تھی وہ عربی میں، اب اس کا ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں پتہ نہیں. وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا. یہ نصارہ کو تسلیم تو کیا انسانی تسلیم نہیں کرتے یہود، تو بلکہ لکھا ہے کہ سارے یعنی ان کی پیدائش جو ہے، جیسے ہمارے یہاں ابراہیمہ کا عقیدہ ہے، وہ کسی کو انسان تسلیم نہیں کرتے. تو یہ تو وہ نصارہ سے کیسے محبت کریں گے؟ البتہ ایک چیز ہے، اسلام اور امت مسلمہ کی مخالف کے لیے یہ اس وقت جٹے ہوئے ہیں، ایک جٹ ہوئے ہیں. مان لو ایک فرضی مثال، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دین سچا پکا ہے. اگر دنیا میں مسلمان نہ رہیں تو یہ پھر آپس میں سل پھٹولی کریں گے، چلو تم لست مالا شے. تو ان میں کوئی آپس میں صحیح محبت نہیں، رازدارانہ محبت نہیں، نام کے لیے. اچھا دوسری چیز، یہ یہود اس وقت سے مشرکین کو تانا دیتے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، پھر آج یہ دوست کیسے ہو گئے؟ اسلام کی مخالفت کے لیے. تو الحمدللہ آپ موجود تھے، آج سنا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوا. اس میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے صاحب کہ ایک آیت یہ بھی ہے نا کہ یہود و نصارہ آپ کے وہ دوست نہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہوتے. ہاں مسلمان کو دوست نہیں ہوتے. مطلب کیا ہے کہ آپ ان سے رازدارانہ بات نہ کریں. جو ایک دوسرے کو بے بنیاد قرار دے رہے ہیں تو تمہارے بھی وہ دوست نہیں ہو سکتے. تمہارے دوست کون؟ اللہ، رسول، فرشتے، نیک لوگ. یہ تو وضاحت ہو چکی ہے. چلیے اور کوئی؟ جزاک اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.